اکبر کبیرہ، ماں کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، ماں کا مقام و مرتبہ کتنا عظیم ہے۔ حضرات محترم، ایک پہلو تو یہ ہو گیا، اب دیکھیں ماں کی دعا کا اثر کیا ہے، ماں کی دعا کا اثر کس طرح کام آتا ہے۔ ماں اگر دعا کر دے تو رب کا دیدار ہوا کرتا ہے، ماں اگر دعا کر دے اس کے ہر مشکل موڑ آسان ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابھی ان کی 14 سال کی عمر ہے، 14 سال کی عمر ہے، یہ بچپن ہی سے رب کی عبادت و ریاضات میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ جب یہ 14 سال کی عمر میں تھے اور ان کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے، جب اب باپ کا سایہ اڑ چکا تو اسے پوچھنے والوں نے پوچھا تمہیں یہ ولایت، تمہیں یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوگا، تم اس مقام تک، مقام ولایت تک کیسے پہنچ گئے؟ تو حضرت باعزید بستامی ارشاد فرماتے ہیں، باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں فرماتے ہیں، میں کوئی زیادہ عبادتیں ریاضتیں نہیں کی، میں کوئی مجاہدات نہیں کیے، بس وجہ یہی ہے میری ماں کی دعا کا اثر ہے، میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے کہ میں اس منصب پر فائز ہوں۔ اللہ اکبر، وہ یوں بیان فرماتے ہیں اور پوچھنے والے سے کہتے ہیں ہوا ایک مرتبہ یوں کہ میں گھر میں تنہا تھا اور میری ماں بھی میرے ساتھ تھی اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں رب کا دیدار کروں، میں رب کی زیارت کروں، رب کی تجلیات کا مشاہدہ کروں۔ تو میں نے اپنے ماں سے اجازت طلب کرنے کے لیے پہنچا اور اپنی امی جان سے کہا اے امی جان، میری دلی خواہش یہی ہے، میری کئی دن سے تمنا ہے کہ میں رب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں رب کے تجلیات سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے کہا اے بیٹے، اگر تیرا یہی مقصود ہے، اگر یہی تیری تمنا ہے تو میں تجھے اجازت دے دیتی ہوں۔ تو حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں میں ماں سے کہا اے ماں، میں رب کی زیارت، میں رب کی خوب عبادت کروں گا، رب کی خوب ریاضت کروں گا، میں رب کی میں خوب مجاہدات کروں گا، اس لیے میں کہیں دور جنگل و صحرا میں چلا جانا چاہتا ہوں، میں جنگل و صحرا میں چلا جانا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، ان کی والدہ نے ایسی کوئی عام والدہ نہ تھی، بلکہ یہ ایسی والدہ تھی جن کا بیٹا جب حضرت باعزید بستامی ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کا مقام کیا ہوگا، ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ چنانچہ اجازت دے دیتی ہے اور یوں دعا دے کر رخصت کرتی ہیں کہ اے باعزید، تم جب واپس آنا تو اپنے گوہر مقصود لے کر آنا، اپنے مقصود کو، اپنے مطلوب کو پورا کر کے آنا، اپنے کعبہ مقصود کو پا کر آنا۔ اتنا سننا تھا، جب جنگل کی طرف چلے گئے، جب یہ صحرا کا رخ کیا تو چلے گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 1 مہینہ، 2 مہینہ، بلکہ مسلسل 20 سال گزر گئے۔ 20 سال سے لگاتار حضرت باعزید بستامی لگاتار رب کی عبادتیں کر رہے ہیں، رب کی ریاضتیں کر رہے ہیں، مجاہدات کر رہے ہیں، اور تمنا یہی تھی کہ رب کے تجلیات سے مشرف ہو جاؤں، رب کا دیدار کر سکوں، رب کے تجلیات سے میں مشرف ہو جاؤں۔ لیکن 20 سال گزرنے کے باوجود ان کے حجابات نہیں اٹھ پائے، ان کے دل کی کلی نہیں کھل پائی، ان کے آنکھوں کے حجابات نہیں اٹھ پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب 20 سال بیت چکے، 20 سال گزر گئے، اب ماں کا خیال آیا، ماں کی یاد تڑپانے لگی، ماں کی یاد ستانے لگی۔ ذرا توجہ چاہوں گا مسلمانوں کہ یہاں پر ماں کی دعا کا اثر کس قدر کام کرتا ہے۔ جب ماں کی یاد تڑپانے لگی، ماں کی یاد ستانے لگی تو اپنے وطن کی طرف رخ کیا، اپنے علاقے کی طرف رخ کیا۔ جیسے ہی پہنچے اپنی ماں کا پتہ تلاش کرنے لگے، ماں کا پتہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، ویسے ہی تلاش کرنے لگے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ میری ماں کا پتہ کہاں ہے، میری ماں کا پتہ کدھر ہے، کہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، لیکن کہیں نظر نہ آیا۔ اللہ اکبر، اب کیا دیکھا جاتا ہے، ایک جھونپڑی کے پاس گزرتے ہیں، ایک جھونپڑی کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، اندر سے وضو کرنے کی آواز آ رہی ہے، اندر سے وضو کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے ہی آواز کو سنا تو دستک لگائی، دستک دیا۔ جیسے ہی دستک دیا، یہاں پر روک کر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر وہ حضرت باعزید بستامی جو اپنی ماں کو تنہا چھوڑ کر، جو 20 سال خدا کی عبادت کے خاطر، خدا کی زیارت کے خاطر، رب کی زیارت کے خاطر جو صحرا میں چلے گئے تھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کوئی ایسی ماں ہے،
آج کوئی ایسی ماں ہے جو 20 سال نہیں، 20 گھنٹے نہیں، اگر 20 منٹ پہلے بھی اگر بچہ اجازت لے کر چلا جائے اور پھر 20 منٹ بعد اگر گھر واپس آئے اور دروازے کو کھٹکھٹائے، دستک دے، تو کیا آج کوئی ایسی ماں ہے جو دستک کو پہچان کر یہ کہے کہ بیٹا تو آ گیا، بیٹا تو آ گیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے اس ماں پر اور قربان جائے اس بیٹے پر، 20 سال کے بعد جب گھر واپس آئے، دستک دی تو اندر سے آواز آتی ہے، اے بیٹا با یزید تم آ گئے، تم آ گئے، تم آ گئے۔ اے بیٹا یزید، جیسے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی ماں نے دیکھا کہ بال لمبے لمبے ہو گئے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں بہ رہی ہیں، اور دیکھنے کے بعد گلے لگائے اور بوسہ دیا اور پیشانی کو چوما اور کچھ باتیں ہوئی۔ جب رات کا وقت آیا تو ماں کو آنکھ لگنے والی تھی تو ماں کہتی ہے، اے بیٹا با یزید، مجھے پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، مجھے پانی کی شدت تڑپا رہی ہے، لہٰذا مجھے پانی لا کر دو۔ اتنا سننا تھا تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی ایک قطرہ تک پانی میسر نہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو حضرت بایزید بستامی ماں سے کہہ کر ایک سمندر دجلہ کے کنارے چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ایک مشکیزے میں پانی بھر کر لاتے ہیں۔ جیسے ہی گھر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ ان کی ماں کی آنکھ لگ چکی ہے، ان کی ماں محو خواب میں، ان کی ماں سو چکی ہیں، ان کی ماں سو چکی ہیں۔ تو دیکھا ایسے ہی اس برتن، اس مشکیزے سے پانی کو نکالا اور ایک برتن میں لے لیا، اس برتن کو پکڑ کر اور ایسے ان کی ماں کی سرہانی کے پاس کھڑے ہو گئے، ان کی سرہانی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب کیا دیکھا جاتا ہے؟ جب تہجد کا وقت ہوا تو ان کی ماں کی آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھا؟ ان کی سرہانی کے پاس ان کا بیٹا بایزید ٹھہرا ہوا ہے، ان کا بیٹا بایزید کھڑا ہے۔ تو دریافت کیا، اے بیٹا بایزید، تم نے ابھی تک سویا نہیں، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ اتنا سننا تھا تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ماں، تم نے رات میں پانی کو طلب کیا تھا لیکن میرے آنے میں تاخیر ہو گئی، میرے آنے تک تم سو چکے تھے، میں یہ گوارا نہ کیا، اگر میں سو جاتا تو آپ اڑ جاتے تو آپ کو پیاس کی شدت تڑپاتی، لیکن آپ کو تکلیف پہنچتی، تو میں اس غرض سے میں آپ کو بیدار نہ کر سکا۔ لہٰذا ماں نے اس پانی کو پیا اور رب کی بارگاہ میں فضاؤں میں ہاتھ کو لہرا کر جو گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگی، اے پروردگار، اے رب کائنات، آج یہ گنہگار بندی تجھ سے دعا کر رہی ہے، تجھ سے مانگ رہی ہے، جس مقصد کے تحت، جس مقصد کو لے کر میرے بیٹے نے 20 سال اپنے ماں کو تنہا چھوڑ کر صحرا کا رخ کیا تھا، تیری خوب عبادتیں کی، تیری خوب ریاضتیں کی، لیکن اس کا مقصود پورا نہ ہو سکا۔ اے رب کائنات، آج ایک گنہگار بندی، آج ایک گنہگار ماں تیری بارگاہ میں جو فریاد کرتی ہے، اے پروردگار عالم، میرے بیٹے کے مقصود کو پورا کر دے، میرے بیٹے کے مقصد کو پورا کر دے، اس کے تمنا کو پورا کر دے۔ اتنا سنا تھا تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں، میری والدہ کے ہاتھ، میری امی کے ہاتھ ابھی نیچے آئی نہیں تھے، کیا دیتے ہیں؟ خود فرماتے ہیں جیسے فضاؤں میں ابھی ہاتھ لہرا رہے تھے، فضاؤں میں یوں دعا کر رہے تھے، ابھی ان کے لب ہل ہی رہے تھے، تو کیا دیتے ہیں کہ رب کے تجلیات سے مشرف ہو جاتے ہیں، رب کا دیدار کر جاتے ہیں، رب کی زیارت کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اس سے پتا کیا چلا کہ ماں اگر دعا کر دے تو اس رب کائنات کا دیدار ہو سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کی دعا میں کتنا اثر ہے، ماں کو اللہ رب العزت نے اس ماں کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ اگر فضاؤں میں ہاتھوں کو لہرا کر دعا کر دے تو رب کا دیدار ہو جائے۔ حضرات محترم،